کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشکاہ شریف کے اندر فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، کہ میرے اللہ کے فرشتے ہیں زمین کے اندر، وہ چلتے ہیں زمین کے اندر، وہ گھومتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں، کہ جہاں پر کوئی میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے وہ میرے امتی کا درود و سلام لے کر مجھ تک پہنچاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، تو میں مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ گویا یہ فرشتے ڈاکیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکیا جس طرح کوئی پیغام لے کر جاتا ہے، کوئی خط لے کر جاتا ہے، وہاں جا کر جس کو پہنچانا ہوتا ہے اس کا نام لے کر وہ خط پہنچا دیتا ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں علاقے سے فلاں بن فلاں نے یہ آپ کو خط بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے، یہ قبول کر لیجئے۔ تو یہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کے اندر یہ ہمارا پیغام، ہمارا سلام لے کر جاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں فلاں جگہ پر بیٹھا تھا، فلاں کا بیٹا ہے، وہ آقا علیہ السلام کے دربار کے اندر اس بندے کا نام لیا جاتا ہے، نام لے کر جو ہے سلام پیش کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو سلام کر رہا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، تو یہ سلام پہنچایا جاتا ہے اور ہمارے سلام کا ہمیں واپس جواب ملتا ہے۔ اگر یہ سلام کا جواب ہی نہ ملتا تو ہمیں درود و سلام پڑھنے کا کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم اپنے نبی پر، پیغمبر پر درود و سلام پڑھو۔ ایک طرف تو پیغمبر نعوذ باللہ قبر کے اندر حیات نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، وہ سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، جواب بھی نہیں دے سکتے، تو پھر اللہ رب العزت کا یہ حکم دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا حکم دے دیا کہ اے ایمان والو سلام کو درود و سلام بھیجو، اور ادھر نبی سن بھی نہیں رہے، نبی جواب بھی نہیں دے رہے، تو پھر سلام کا کیا مطلب ہے؟ سلام کو حکم دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ نبی سنتے ہیں، تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو تبھی جا کر کوئی بات سمجھ کے اندر آتی ہے کہ ایک حکم دیا جا رہا ہے جب اس کا فائدہ ہی نہیں ہے تو اس کو حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی حکیم ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جب حکم دیا ہے درود و سلام بھیجنے کا تو اس کے اندر حکمت بھی یہی ہے کہ جب بندہ گناہگار امتی اپنے نبی کو سلام کرے گا، سلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی، جب یہ سلام کرے گا نبی اس کو جواب دیں گے وعلیکم السلام، یہ دعا ہے کہ اللہ تجھ پر بھی سلامتی کرے، تو جب نبی امتی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت اس امتی پر برسے گی، اللہ کی طرف سے اس امتی پر سلامتی ہوگی، تو اسی کا یہی حکمت ہے درود و سلام بھیجنے کی۔ اگر اسے ہم ایسے ہی سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، تو پھر نہ درود و سلام کا کوئی معنی مطلب بنتا ہے اور نہ ہی اللہ کے حکم دینے کا کوئی معنی اور مطلب بنتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا عقل سے سوچنے کی بات ہے، تھوڑا عقل سے جو ہے دماغ کا علاج کرانے کی بات ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر کوئی بھی زندہ نہیں ہے، جو مر گیا وہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کا کوئی نہ سننا ہے نہ جو ہے جواب دینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو قرآن مجید کی آیت کو پیش کرتے ہیں انک میت و انہم میتون، کہ اے پیغمبر آپ پر موت آنے والی ہے، سب پر موت آنے والی ہے، سب نے مرنا ہے۔ تو اس بات کو لے کر وہ عام مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر فضول ڈالتے ہیں، عام مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں کہ جب پیغمبر پر موت آ گئی، نعوذ باللہ جب موت آ گئی تو وہ سنتے کیسے ہیں، وہ دیکھتے کیسے ہیں؟ تو یہی تو اس قرآن مجید کی آیت کا مطلب ہے۔ جب موت نہ آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیسے جاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا کیسے جاتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جاتا؟ کس کی ہمت ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات باقی ہے اور زندہ ہی نعوذ باللہ آپ کو قبر کے اندر رکھا جا رہا ہے؟ تو یہ کون کر سکتا تھا؟ عام مسلمان کو بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہی تو ہماری دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی اور آپ کو قبر مبارک کے اندر رکھا گیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی، دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر زندہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت جب میرا بندہ، میرا امتی
کہیں سے مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح کو مجھ میں لٹا دیتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ روح کو، حیات کو لٹا دیا جاتا ہے، زندگی کو لٹا دیا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس امتی کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ حیات ہیں، یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ قبروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، قبروں کے اندر اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ جب معراج پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر دیکھا کہ حضرت موسیٰ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے سارے انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، سارے انبیاء اپنی قبروں کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں بھی ہوتی ہیں، یصلون، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر شعور نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ مردہ زمین کے اندر چلا گیا، نبی بھی نعوذ باللہ زمین کے اندر چلا گیا، تو جس طرح آپ مردہ نہیں سن رہا، نہیں دیکھ رہا، تو نعوذ باللہ نبی کی بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی موت کے اندر بھی فرق ہے۔ آپ امت کی موت سے اور آقا علیہ السلام کی زندگی کے اندر، حیات کے اندر بھی فرق ہے آپ امت کی حیات سے۔ اس لیے آپ امتی پر نبی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جس طرح آپ امتی کی جو ہے کیفیت ہے، جس طرح اس کی زندگی ہے، جس طرح اس کی طبیعت ہے، نعوذ باللہ نبی کی بھی یہی کیفیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ آپ مردے بھی اپنی قبروں کے اندر اللہ کی مرضی سے سنتے اور دیکھتے ہیں، تو بطریق اولا ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ انبیاء اور اب بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ حیات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سلام بھیجا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اہل سنت کا، جمہور کا عقیدہ ہے۔ جو اس عقیدے کے خلاف چلتے ہیں وہ حقیقتاً جمہور کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔